الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام انسانوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کاملہ کے ذریعے اس دنیا کو مختلف قسم کی نعمتوں اور مختلف قسم کی چیزوں سے مزین فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کاملہ کے ذریعے ہی بعض چیزوں کو، بعض نعمتوں کو، بعض چیزوں پر فضیلت دی، یعنی بعض چیزوں کو بعض سے اچھا بنایا، بعض چیزوں میں ایسی خوبیاں رکھیں جو دوسری چیزوں میں نہیں رکھیں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اخروی دنیا کو اس فنا ہونے والی دنیا سے افضل قرار دیا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے نوازا، تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات بلکہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے افضل بنا کر بھیجا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شکل میں امت مسلمہ کو ایک عظیم نعمت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے ہی پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا، اور پھر صحابہ نے بھی دین کے لیے، رب رسول کے لیے اپنا گھر بار، اپنی جان سب کچھ قربان ہی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہی صحابہ میں بھی بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت دی، اور پھر تمام صحابہ میں جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل بنایا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کو بڑا ہی فضل و کرم والا بنایا، لیکن جو مرتبہ، جو شان، جو فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے وہ کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے بعد اس دنیا میں، اس جہان میں جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا نیک قرار دیا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان قریب جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ نیک ہے، ہم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھیں گے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر سب سے بڑا جو متقی، سب سے بڑا نیک، سب سے بڑا پرہیزگار مراد ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ افضل بنایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نفع دیا ہے۔ جب حضور نے یہ بات بیان فرمائی، جب سیدنا صدیق اکبر نے اس بات کو، حضور کے اس فرمان کو سنا تو آپ رونے لگ گئے، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میری جان اور میرے جو مال ہے، میرے جو گھر بار ہے وہ آپ کے ہی لیے نہیں ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری جان، میرا مال، میرا گھر بار، میری اولاد، میرا سب کچھ آپ پر ہی قربان ہے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا سب کچھ آپ ہی کے لیے ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ حضور یہ سب کچھ ہے ہمارا، جو کچھ بھی ہے سب کچھ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی زیادہ محبت فرمائی، بہت ہی زیادہ پیار فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے ابو الحسن، اے علی، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا مقام ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو میں محبوب ہوں، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بھی محبوب ہے۔ جو میرا مرتبہ، جو میرا مقام رب کے نزدیک ہے، وہی مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کا میرے نزدیک ہے۔ تو جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب سے بڑی محبت کی، رب کے محبوب سے بڑی محبت کی، اسی طرح رب رسول نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ہی محبت کا اظہار فرمایا۔ اور پھر ان کے بعد تمام صحابہ نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ہی محبت کا اظہار فرمایا۔ آج لوگ حضرت علی کو سیدنا صدیق اکبر سے افضل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرنے لگا، حضور آپ بڑے ہی پیارے ہیں، اے علی آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیارے مجھے لگتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چاہیے تھا ان کی تعریف ہو رہی تھی وہ خوش ہوتے، لیکن وہ یہ جملہ سن کر غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور کہنے لگے کہ اے شخص اگر تو مجھے سب سے زیادہ اچھا کہہ رہا ہے تو مجھے ایک بات بتا، تو نے کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور نہیں، میں نے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھنے لگے، کیا تو نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے، حضرت عمر فاروق کو دیکھا ہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور نہیں، میں نے صدیق اکبر کو بھی نہیں دیکھا، میں نے عمر فاروق کو بھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے شخص خدا کا شکر ادا کر، تو نے خود کو مجھ سے بچا لیا ہے۔ اگر تو نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوتی اور اس کے بعد تو یہ جملہ کہتا کہ اے علی اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے پیارے آپ ہیں، تو میں خدا کی قسم تلوار پکڑتا اور تیری گردن کو اڑا دیتا۔ پھر حضرت علی فرمانے لگے کہ اے شخص خدا کا شکر ادا کر، تو نے خود کو مجھ سے بچا لیا۔ اگر تو نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوتا، تو نے عمر فاروق کی زیارت کی ہوتی، اس کے بعد تو مجھے سب سے پیارا کہتا، تو قسم خدا کی میں تجھے بہت ہی زیادہ کوڑے مارتا۔ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہی افضل ہیں۔ لیکن آج بھی اگر لوگ حضرت علی کو آپ سے افضل ماننے کی کوشش کریں تو پھر وہ گمراہ ہے، وہ بددین ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے صحابہ کا ہونے کا مرتبہ جو ہے وہ خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن نے ان کا صحابی ہونا قرار دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا، تمام کے تمام لوگوں سے ان کے نامہ اعمال کا حساب لیا جائے گا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کو حکم دے گا، اے ابو بکر تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو ہو جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جانے لگیں گے، جاتے 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 دروازے پر رک جائیں گے اور عرض کریں گے، اے مالک و مولا میں نے تو جنت میں نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ابو بکر کیا وجہ ہے تم نے جو جنت میں نہیں جانا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے، آج ان سے محبت جو کرتے ہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے، اے اللہ
یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر سے محبت کرنے والے میدان محشر میں پھنسے رہتے ہیں اور ابو بکر جنت میں چلے جائیں؟ اے اللہ، جب تک مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے گا، اے ابو بکر چلو آؤ میدان محشر میں واپس آؤ۔ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کو میدان محشر میں واپس آئے گا اور حضرت ابو بکر دیکھیں گے اور چن چن کر جو بھی آپ سے محبت کرنے والا، جو بھی اپنے دل میں آپ کی محبت رکھنے والا ہوگا، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اگر کسی شخص کو جنت چاہیے ہے، جو چاہتا ہے کہ جنت اس کے لیے واجب ہو جائے، تو اسے چاہیے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرے، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرے، اور پھر ان کے بعد تمام خلفائے راشدین، حضور کے تمام اہل بیت اور تمام صحابہ سے بھی محبت کرے۔ اگر جنت چاہیے ہے تو تمام صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ کسی ایک صحابی سے بھی ہم محبت نہیں کریں گے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم اگر دل میں بغض رکھیں گے تو جنت ہمارا مقدر نہیں ہوگی۔ اور پھر ان لوگوں سے، ان حضرات سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سال بعد ان کا یوم وصال آتا ہے، سال بعد ان کا عرس آتا ہے تو ان کے نام پر ایک دیگ پکا لی، اپنی برادری کو، گھر والوں کو اکٹھا کیا، ان کے نام پر ختم دلوا لیا۔ محبت کا مطلب یہی نہیں ہے، بلکہ محبت کا اصل مطلب یہ ہے، محبت کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے فضائل کو بھی سنا جائے تاکہ ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو، پھر ان کے بعد ان کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی تعلیمات کو پڑھا جائے اور ان کی تعلیمات کو پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ جو شخص ان کی تعلیمات کو پڑھ کر اس پر عمل کرے گا، اثر محب ان کا وہی ہوگا۔ اثر ان سے محبت کا مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محبت عطا فرمائے اور حضور کی تمام اہل بیت، تمام صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔